وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ میرے بھائیوں، اگرچہ اس روئے زمین پر ہر جگہ بارش ہوتی ہے، لیکن اس کی مقدار اور موسم اور مزاج الگ الگ ہے۔ قدرت کا عظیم مظہر بارش انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ کوئی طے کرے کہ کس قدر اور کتنی اور کہاں کہاں بارش ہونی چاہیے۔ یہ اختیارات صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ بھلا کون سائنسدان اور بھلا کون علم جدید کا ماہر ہے جو یہ طے کر سکے کہ بارش کہاں اور کتنی برسانی ہے۔ ٹیکنالوجی اور ایجادات کی دنیا میں ہزاروں ترقیات اور پروازوں کے باوجود اس مشت خاک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بادلوں کو نچوڑ کر ایک بوند بھی زمین پر ٹپکا سکے۔ بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، یعنی اس بارش کو، اس پانی کو پھیلا دیتا ہے۔ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور بارش برسنے لگتی ہے، اور خشک سالی میں فصلوں کی آبیاری کا وقت ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر جب کسانوں کے دلوں میں مایوسی کے سائے گہرے ہونے لگتے ہیں تو اچانک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے اور بادل بارش کی نوید لے کر پہنچ جاتے ہیں، اور فرمایا وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کا مددگار ہے، وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہیں۔ وقار سامعین اکرام، ہمارے آج کے خطبے کا عنوان ہے بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ بارش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پیارے بھائیوں، بارش اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں اور رحمتوں میں سے ایک ہے۔ جس رحمت و نعمت سے روئے زمین پر بسنے والی ساری انسانی برادری اور تمام حیوانات و نباتات یکساں طور پر فیضیاب ہو رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ذرا سوچئے، اگر کبھی اس کا سلسلہ تھم جائے تو انسانوں سے لے کر تمام حیوانات اور تمام نباتات سب کی زندگی، ہاں سب کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بارش اور پانی کے بغیر زندگی کی بقا کا تصور ہی ممکن نہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے طاقتور انداز میں یوں بیان کیا ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو پھر بھی تسلیم نہیں کرتے۔ سب کا خالق و مالک تو صرف ایک اللہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور پانی کو زندگی کا
سبب بنایا ہے اور ان سب چیزوں پر کنٹرول صرف ایک اللہ رب العالمین کا ہے، تو پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہر جاندار کی زندگی کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پانی ہے۔ میرے بھائیوں، اگرچہ اس روئے زمین پر ہر جگہ بارش ہوتی ہے، لیکن اس کی مقدار اور موسم اور مزاج الگ الگ ہے۔ قدرت کا عظیم مظہر بارش انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ کوئی طے کرے کہ کس قدر اور کتنی اور کہاں کہاں بارش ہونی چاہیے۔ یہ اختیارات صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ بھلا کون سائنسدان اور بھلا کون علم جدید کا ماہر ہے جو یہ طے کر سکے کہ بارش کہاں اور کتنی برسانی ہے؟ ٹیکنالوجی اور ایجادات کی دنیا میں ہزاروں ترقیات اور پروازوں کے باوجود اس مشت خاک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بادلوں کو نچوڑ کر ایک بوند بھی زمین پر ٹپکا سکے۔ بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، یعنی اس بارش کو، اس پانی کو پھیلا دیتا ہے۔ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور بارش برسنے لگتی ہے، اور خشک سالی میں فصلوں کی آبیاری کا وقت ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر جب کسانوں کے دلوں میں مایوسی کے سائے گہرے ہونے لگتے ہیں تو اچانک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے اور بادل بارش کی نوید لے کر پہنچ جاتے ہیں، اور فرمایا وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کا مددگار ہے، وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہیں۔ وقار سامعین اکرام، اس کائنات کا مالک اللہ رب العزت ہے، بارش کی مقدار وہی طے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، ماءً بِقَدَرٍ۔ پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے کہ زمین پر پانی اسی مقدار میں اللہ رب العالمین برساتا ہے جس مقدار میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق زمین پر پانی اسی مقدار میں رکھا گیا ہے، زمین پر پانی اسی مقدار میں رکھا گیا ہے جس قدر واقعتاً یہاں اس کی ضرورت ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، مقدار کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقدار کے مطابق پانی اتارا۔ اگر مقدار سے پانی زیادہ ہو جائے تو روئے زمین سیلاب میں ڈوب جائے اور وہ پوری نوع انسانی اس میں ڈوب جائے گی، اور اگر پانی اس مقدار سے کم ہو تو زمین پر زندگی کا وجود ہی ممکن نہ رہے۔ پانی نہ ہو تو یہ انسان اپنی صفائی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس پانی کو، اس بارش کو اپنی عظیم قدرتوں میں سے گردانا ہے۔ فرمایا کہ میں اندازے کے مطابق، مقدار کے مطابق بارش برساتا ہوں، مقدار سے بڑھ جائے تو اے انسانوں تم ڈوب جاؤ، اور اگر مقدار کم ہو جائے تمہاری زندگی مشکل ہو جائے۔ فرمایا یہ بارش میں برساتا ہوں
فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اسے زمین میں ہم نے ٹھہرایا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس پانی کو ہم نے زمین میں ٹھہرایا، بارش برسایا اندازے کے مطابق اور زمین میں پانی ٹھہرایا ہم نے۔ دیکھو اس سے واضح ہوا کہ قرآن مجید نے 14 صدیوں پہلے یہ بات واضح کر دی تھی کہ زیر زمین آبی ذخائر کا تعلق بارشوں سے، زمین کے نیچے جتنا پانی ہے اس کا تعلق بارش کے پانی سے ہے۔ زیر زمین آبی ذخائر کا تعلق کس سے ہے؟ بارشوں سے ہے۔ یہ سائنسدانوں کو ابھی یہ بات معلوم ہوئی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا ذکر 14 صدیاں پہلے کی ہے۔ یہ بات قرآن مجید نے 14 صدیوں پہلے واضح کر دی تھی، جبکہ سائنسدانوں کو بہت بعد میں اس حقیقت کا علم ہوا۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اے لوگوں، جب تم شدید گرمی میں اور جب تم مایوس ہو جاتے ہو کہ اب بارش نہیں آئے گی، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، بارش آ جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ ایک مقدار کے مطابق اس مقدار سے اللہ رب العالمین اس پانی کو بڑھاتا نہیں، اگر بڑھائے تو تم غرق ہو جاؤ، مقدار کے مطابق پانی اتارتا ہے اور پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس پر بھی قادر ہے کہ اس پانی کو زمین سے اٹھائے۔ جتنا پانی تمہارے پاس ہو، سمندروں میں، دریاؤں میں، جہاں زیر زمین، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ اس پورے پانی کو اللہ رب العالمین اٹھائے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم کیا کرو، اپنی جو ہے عاجزی کو پہچانو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کے تم محتاج ہو۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اگر ہم چاہیں تو روئے زمین سے، روئے ارض سے پانی کا وجود ختم کر دیں اور یہ دنیا میں زندگی کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ وقار سامعین اکرام، سورۃ المؤمنون کی یہ آیت نمبر 18، یہاں اللہ رب العالمین نے بارش کے پس منظر میں جن پہلوؤں کا ذکر کیا ہے وہ قابل غور ہے۔ پہلی بات تو یہ واضح فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ میرے علاوہ کسی میں قدرت اور طاقت نہیں کہ وہ پانی برسا سکے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی مقدار کتنی ہوگی، اور تیسری بات یہ کہ آسمان سے پانی برسانے کے بعد زمین کی تہوں میں، یعنی زمین کی گہرائیوں میں پانی اسٹور کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، زمین کی گہرائیوں میں موجود یہی پانی کا ذخیرہ ہماری روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اسی پانی کے ذخیرے کی بنیاد پر ہر گھر میں نل اور موٹر کے ذریعے پانی دستیاب ہوتا ہے۔ اسی ذخیرے کے ذریعے کھیتیاں سیراب کی جاتی ہیں، اور جب بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس ذخیرے میں کمی آتی ہے تو پانی انتہائی گہرائی میں اتر جاتا ہے، جس کو ہم روزمرہ کی زبان میں کہتے ہیں واٹر لیول بہت نیچے پہنچ گیا۔ نل اور بورنگیں پانی دینا بند کر دیتی ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کی بے چارگی قابل دید ہوتی ہیں۔ اسی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دعویٰ کہ بارش کے پانی کو ہم ہی زمین میں محفوظ رکھنے والے ہیں تاکہ اے انسانوں وہ تمہارے کام آ سکے، بڑا بامانہ اور ہدایت کی راہ کو کھولنے والا جملہ ہے۔ اے کاش انسان اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو سمجھ جائے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی بھی وضاحت فرما رہا ہے کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ آسمان سے زمین پر اترنے والے ایک ایک قطرے کو مٹا دیں۔ اور یہ تمام حقائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہے کہ تاکہ اے انسانوں، اے بندو، تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے کروڑوں احسانات میں سے ایک بڑے احسان کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت
اور اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو تسلیم کر کے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مالکیت حاکمیت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ بارش کے نزول میں کسی کی عدم شراکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی عظیم ترین دلیل ہے۔ رحمت کی بارش واقعی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں۔ بارش کے نزول کے لیے رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حدیثوں میں موجود ہیں۔ حدیثوں میں بارشوں کے واقعات اور بارشوں کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی بارشوں کا بہت زیادہ ذکر ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ بارش کس طرح بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت سے یہ بارش کس طرح بنتی ہے؟ میرے بھائیوں، سورج کی گرمی سے زمین کے آبی ذخائر فضا میں بخارات بن جاتے ہیں اور یہ بخارات باہم مل کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ان کے لیے جو مناسب اور سازگار حالات طے کیے ہیں ان میں وہ زمین پر پانی کی شکل میں گرتے ہیں۔ یہ عمل بارش کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ عمل خود بخود انجام نہیں پاتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک مالک، ایک خالق، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ قرآن پاک نے متعدد مقامات پر بارش اور اس کے مزاج کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور اللہ ہی وہی ذات ہے جو بارش کو اتارتا ہے لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین ولی اور حمید ذات ہے۔ زندگی کی بقا کے امکانات جب معدوم ہونے لگتے ہیں تو پھر آسمانوں کا جگر چیر کر اللہ کی حیات بخش رحمت کی برکات برستی ہے، اداس اور مایوس چہرے کھل اٹھتے ہیں، بوند بوند کو ترسی ہوئی خشک پڑی زمین سبززاروں میں جھوم اٹھتی ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عظیم قدرت کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، ہانک کر چلاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بادل ہے، یہ بادل چلنے لگتے ہیں آہستہ آہستہ، آپ دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ بادل چلنے لگتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بادل ایک دوسرے میں یوں مدغم ہو جاتے ہیں گویا کہ وہ ایک بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو ملا دیتا ہے۔ دیکھو قرآن مجید کی آیتیں غور سے سنو، اللہ رب العالمین کی عظیم قدرتوں کا کس طرح بیان ہے۔ تو أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یُزْجِی چلاتا ہے سحاباً بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو ملا دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، اور پھر انہیں کر دیتا ہے تہ بتہ۔ چھوٹے چھوٹے بادل تم دیکھتے ہو آہستہ آہستہ چلتے ہیں، ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، تہ بتہ ہو جاتے ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے بارش جو ہے وہ اترتی ہے، نازل ہوتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ، اور اللہ رب العالمین آسمانوں سے، ان پہاڑوں سے، یہاں پہاڑ کا ذکر ہو تو یہ جو آسمان کے پہاڑ ہیں اس سے مراد بادلوں کے پہاڑ، کہ وہ اتنے بڑے بڑے بادل جمع ہو جاتے ہیں کہ یوں دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ یہ بادلوں کے پہاڑ ہیں، تو ان بادلوں کے پہاڑوں سے پھر پانی نیچے آتا ہے، برستا ہے، اور کس طرح برستا ہے؟ فرمایا فیہا من برد، اس میں اولے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے برف۔ یہ بخارات جب زمین سے اٹھتے اوپر جاتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو بعض دفعہ یہ فضا میں برف بن جاتے ہیں، اور وہاں جب فضا میں برف بنتے ہیں پھر وہ اولوں کی شکل میں وہ جو ہے دنیا پہ نزول ہوتا ہے۔ فرمایا فیہا من برد فیصیب بہ من یشاء، اور پھر ان اولوں کو وہاں پہنچاتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے، جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں اولوں کی بارش ہوتی ہے، اولے برستے۔
دو ہی کھیت ہیں ایک ہی ساتھ ہے، ایک کھیت پہ اولے برس جاتے ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں اور دوسرا کھیت بچ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، جس طرح چاہتا ہے۔ فرمایا وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، اور اس کو پھیر دیتا ہے جہاں سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ، قریب ہے کہ اس بجلی کی چمک يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، تمہاری آنکھوں کی روشنی لے جائے، اچک لے جائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، نظام بارش کا یہ الہی منصوبہ کتنا حیرت انگیز ہے کہ سمندر کا نمکین پانی جو زمین سے بخارات بن کر آسمان کی طرف جاتا ہے، جب بارش بن کر زمین پر گرتا ہے تو تازے اور میٹھے پانی میں بدل جاتا ہے۔ وہ پانی جو یہاں پہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کھارا ہے، نمکین ہے، لیکن جب بخارات کی شکل میں آسمانوں پر وہ پانی اٹھتا ہے، وہاں سے پھر بارش کی شکل میں نزول ہوتا ہے اس کا، تو پھر تازے اور میٹھے پانی میں بدل جاتا ہے۔ نمکین پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ رب العالمین۔ کیا وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے؟ پھر ہم اس کریم و رحیم رب کو چھوڑ کر کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں؟ بارش بہت سے دوسرے قدرتی مظاہر کی طرح کیا ایسی چیز نہیں جو اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کی موجودگی کا احساس کراتی ہیں؟ باقی بات ہے کہ بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر رحمتوں بری بارش کا نزول فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان ہے کہ الحمدللہ پشاور سے بہت بڑے عالم دین شیخ امین اللہ پشاوری صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہاں قریب میں کل عصر کی نماز کے بعد جامع مسجد زبیر بن عوام میں جو سلطان آباد کے ساتھ ہی انٹیلیجنس کالونی ہے وہاں پہ یہ مسجد واقع ہے، اسی مسجد میں انشاءاللہ العزیز بعد نماز عصر ان کا درس ہے، اس درس میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔